सीरत जो इसके लिए तैयार नहीं थी वो आंखें फाड़े इसको ही देख रही थी। इसके बाजू में दर्द होने लग गया और आंखों से आंसू बहने लग गए। शाजिल इसके इतने पास खड़ा था कि इसकी सांसों की आवाज़ भी सीरत को सुनाई दे रही थी, लेकिन इसको कोई एहसास नहीं हो रहा था किसी के दर्द का। तो वो बहुत अपने प्यार को पाने के लिए जानवर बन चुका था, लेकिन कभी कभी इंसान अपनी ख्वाहिशात को पाने के लिए इतना आगे निकल जाता है कि फिर इसको अच्छे और बुरे की भी तमीज़ नहीं रहती। इस वक्त वो भी इतना आगे बढ़ गया था, इसको भी एहसास नहीं हो रहा था। छोड़े मुझे, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, सीरत ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा और बड़ी ज़ोर से शाजिल को धक्का देकर इससे अपना बाजू छुड़वाने की फिर से कोशिश की, लेकिन इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। शाजिल ने इसकी तरफ देखा तो वो रो रही थी। इसकी बड़ी बड़ी काली आंखें आंसू से भरी हुई थी और गालों पर भी आंसू बह रहे थे। शाजिल के दिल को कुछ हुआ, इसकी गिरफ्त सीरत के बाजू पर खुद ही ढीली पड़ गई। सीरत ने मौका से फ़ायदा उठाया और ज़ोर से इसको पीछे धक्का देकर इसकी गिरफ्त से अपने बाजू आज़ाद करवा लिए। शाजिल लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुआ। इसको एहसास हुआ कि वो सीरत पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा है, इसलिए वो बहुत प्यार से बोला, सीरत तुम ये केक काटो, मैंने ये सब इंतज़ाम तुम्हारी बर्थडे के लिए किया है। मैंने नहीं काटना कोई केक शेक, मुझे घर जाना है, मौसम ठीक नहीं और मैं बताकर भी नहीं आई, उसने नागवारी से कहा। वो जब से आई थी इधर दरवाजे में ही खड़ी थी, उसने आगे आने की जहमत नहीं की थी। सीरत तुम खुद मुझे गुस्सा करने पर मजबूर करती हो, जबकि मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। वह बड़े दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था। वो आपसे तुम पर आ गया था। आप मुझे जाने दें यहाँ से प्लीज़। सीरत ने मुल्तजी नज़रों से इसकी तरफ देखा। इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, सर में दर्द बढ़ गया था। इससे पहले कि शाजिल अफंदीस को कोई जवाब देता, दरवाजे पर दस्तक हुई। शाजिल ने दरवाज़ा खोला। बाहर वही ड्राइवर खड़ा था जो सीरत को लेकर आया था। वो दोनों कोई बात कर रहे थे और फिर इस ड्राइवर ने शाजिल को कोई फ़ाइल दी और चला गया। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, जब तक वो काम नहीं होगा तुम इधर से नहीं जा सकती। मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी और इसके साथ तुम्हें ये केक भी काटना पड़ेगा। ये मैंने बहुत प्यार से खास तौर पर तुम्हारे लिए मंगवाया है। अब जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी इधर ही रहोगी। अब तुम खुद सोच लो, मेरी बात मान के जल्दी से घर जाना है या फिर ना मानकर इधर ही रहना है। और तुम अच्छी तरह से जानती हो, अगर तुम एक दिन भी इधर रह गई तो तुम्हारी फैमिली पर क्या क़यामत गुजरेगी। उसने दरवाज़ा बंद किया और मुड़कर फिर इसकी तरफ आया, फिर इसका हाथ पकड़कर टेबल के पास ले आया। वो इस पर अपना रोब जमा रहा था, इसको अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर रहा था। सीरत ने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और छुरी उठाकर इसके कैंडल जलाने से पहले ही केक काट दिया। लगता है तुम्हें घर जाने की कोई ज़्यादा जल्दी है। वैसे तुम बात मानती हुई बहुत अच्छी लगती हो, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह, उसने शरारत से मुस्कुराकर कहा। सीरत की जल्दबाजी वो देख चुका था और इसको पता था वो घर जाना चाहती है। काफ़ी वक्त हो गया था, बाहर मौसम भी खराब था, इस बात का इसको भी एहसास था। अब तो मेरी दूसरी और आखिरी बात भी मान लो ऐसे ही जल्दी से। उसने इसकी जल्दबाजी की तरफ इशारा किया। दूसरी बात कौन सी? जो केक काट के इत्मीनान से खड़ी थी, क्या वो घर जाएगी? इसकी दूसरी बात का सुनकर ठठक गई और इसकी ज़बान लड़खड़ा गई थी, पूछते हुए, तुम्हें सालिम सही से शादी से इनकार करना होगा और आज ही मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा। तुम्हें मेरे रिश्ते के लिए हाँ आज करनी होगी। उसने गोया सीरत पर बम फोड़ा था। वो जो थोड़ी सी रिलैक्स हुई थी, इसकी बात सुनकर फिर से फटी फटी नज़रों से इसकी तरफ देखने गई लगी। मैंने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? वो रूहान सी हो गई थी, वो ये बात नहीं मान सकती थी। कैसे होगा ये तो तुम्हें सोचा है, मुझे नहीं। अपनी ये बात मनवाए बगैर मैं तुम्हें इधर से जाने नहीं दूंगा। वो इसकी कोई बात ना सुन रहा था, ना ही समझ रहा था, बस अपनी ही बात कर रहा था, अपने ही मनवा रहा था। नहीं, मैं नहीं मान सकती आपकी कोई बात, मुझे अभी जाना है अपने घर। अब आप मुझे इस तरह नहीं रोक सकते, हद होती है घटियापन की। आप इतना गिर सकते हैं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उसने इंतहाई गुस्से से कहा और जाने के लिए मुड़ी। शाजिल इसके आगे आ गया और सीरत का बाजू जोर से पकड़कर गिराते हुए बोला, तुमने अभी तक मेरा घटियापन देखा ही कहाँ है? अगर मैं गिरा हुआ होता तो तुम्हें यूं दिन में ना बुलवाता और ना ही तुम्हें इस तरह से कहता, बल्कि तुमसे डायरेक्ट निकाह करता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं तुमसे शादी तुम्हारे घर वालों की रजामंदी से और पूरी दुनिया को दिखा कर करना चाहता हूँ। वरना मेरे पास और भी बहुत से रास्ते हैं तुम्हें हासिल करने के। मुझे तुम्हें हासिल करना और इसके लिए मुझे तुम्हारी हाँ चाहिए। तुम हाँ करोगी तो तुम्हारे घर वाले भी मानेंगे और हाँ करवाए बगैर मैं तुम्हें इधर से जाने नहीं दूंगा। तुम जो मर्जी कहो, घटिया या फिर गिरा हुआ। उसने सीरत को ऐसे ही पकड़कर सोफे पर लाके बिठा दिया और गुस्से से बोलता बोलता खुद भी इसके पास बैठ गया।
چھوڑے میرا ہاتھ، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے مجھے؟ میں عام لڑکیوں کی طرح نہیں جو آپ کی شکل سے یا آپ کے رتبے سے متاثر ہو جاؤں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اس نے شاذر کا ہاتھ جھٹک دیا اور ادھر سے اٹھ گئی۔ ہاں سیرت کریم، تم نے ابھی تک میری ہمت دیکھی ہی کہاں ہے؟ مجھ میں کتنی ہمت میں تمہیں ابھی دکھا سکتا ہوں، لیکن میں کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ لیکن تمہیں ایک چیز ضرور دکھاؤں گا جس سے تمہیں میری ہمت اور طاقت کا اندازہ ضرور لگ جائے گا اور تمہیں اپنا فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ شاذل افندی نے سیرت کا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھا تو قہقہا لگا کے ہنس پڑا اور اس کے ہاتھ پر اپنا سیل رکھ دیا۔ اس کے سیل پر ویڈیو چل رہی تھی جس کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سیل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور وہ وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ بس آنسو تواتر سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آئی ہوپ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کس حد تک جا سکتا ہوں تمہیں پانے کے لیے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس نے روتی ہوئی سیرت کی طرف دیکھا۔ سیرت کو بس اس حال میں دیکھ کر دکھ تو اس کو بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو سیرت نے بات نہیں ماننی تھی، لیکن اب اس کو یقین تھا کہ سیرت بات ضرور مانے گی۔ اس نے سیرت کو اٹھا کر صوفے پر بٹھایا اور نیچے سے اپنا سیل اٹھایا جو سیرت کے ہاتھ سے گرا تھا۔ دوسری طرف سیرت تھی جو ہوش و حواس میں بھی نہیں تھی، جس کو لگ رہا تھا کہ آج اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اس کی ہمت اور اس کا حوصلہ۔ کیا سوچیں گے اس کے ماں باپ، اس کی پھپھو اور سارے، وہ کس طرح سب سے نظریں ملائے گی؟ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گر رہے تھے۔ شاذر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کو سیرت کے ہاتھ بہت گرم محسوس ہوئے۔ سیرت، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھا پیار سے پوچھ رہا تھا اور سیرت کے گرتے آنسو اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیے۔ وہ روتے ہوئے آہستہ آہستہ سے کام بھی رہی تھی۔ میں آپ کی ہر بات مان لوں گی، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گی، بس مجھے گھر جانے دیں پلیز۔ اگر میں یہاں رہی تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ اس نے شاذل افندی کی بات کا جواب دینے کی بجائے ملتجی لہجے میں کہا اور اس سے اپنے ہاتھ چھڑوا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہار گئی تھی اور وہ مغرور اور گھمنڈی شاذل افندی ایک لڑکی کو مجبور کر کے جیت گیا تھا۔ اوکے، شاذل بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کو پکڑ کر روم سے باہر لے کر آیا۔ اس نے اور کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ سیرت کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس نے گاڑی کے پاس آ کر ڈور کھولا اور اس کو اندر بٹھا کر دوسری طرف سے آ کر خود بھی ڈائریکٹ ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال لی۔ وہ اس کو خود چھوڑنے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہی ہوگا جو وہ چاہتا تھا۔ گاڑی مین روڈ پر تیزی سے رواں دواں تھی۔ موسم ابھی بھی ویسے ہی تھا جیسے صبح تھا، لیکن بارش نہیں ہوئی تھی۔ وہ گمسم سی گود میں ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ شاذل افندی بھی چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور گاہے بگاہے سیرت پر بھی نظر ڈال لیتا تھا جو فرنٹ سیٹ پر دونوں ہاتھ گود میں دھرے گمسم سی بیٹھی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، پہلے تمہارے لیے میڈیسن لے لیتے ہیں، پھر میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا، شاذل نے اس کی حالت دیکھ کر کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے گھر جانا ہے اور آپ مجھے ادھر ہی اتار دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ جو گمسم سی بیٹھی تھی اس کی آواز پر چونک کر غصے سے بولی۔ لیکن میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا، تم ٹھیک نہیں ہو، کیسے جاؤ گی گھر؟ وہ بھی سیرت کو اس کے گھر چھوڑنے پر بضد تھا۔ اب گاڑی روکیں، اگر آپ نے نہ روکی تو میں دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دوں گی۔ ہر بار آپ مجھ سے اپنی بات نہیں منوا سکتے، اس نے غصے سے گراتے ہوئے دھمکی دی۔ اب وہ اپنے حواسوں میں آ چکی تھی اور اس پر بپھر رہی تھی۔ بات کرتے کرتے اس کا گلا رند گیا تھا۔ شاذل افندی نے اس کی بات سن کر یکدم سے گاڑی کو بریک لگائے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ سیرت جو اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس کا سر بڑی زور سے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ او گاڈ، آئی ایم سو سوری سیرت، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسے ہوگا۔ شاذل نے اس کا سر ٹکراتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے اس کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف جھکا، لیکن سیرت نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور تلخی سے بولی، اس کی ضرورت نہیں مسٹر شاذل افندی، بہت ہی عجیب انسان ہو، درد بھی خود ہی دیتے ہو اور دوا بھی خود ہی کرتے ہو۔ میں نے آپ جیسے انسان آج تک نہیں دیکھا۔ وہ سنبھل گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاذل کو کچھ ہوا۔ سیرت، میں تمہیں دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آئی ایم ریئلی سوری۔ شاذل نے شرمندگی سے کہا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا کیونکہ اس کی وجہ سے سیرت کو پھر سے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اس کو تکلیف میں دیکھ کر خود بھی بے چین ہو گیا تھا۔ وہ اس سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس کو کبھی دکھ نہیں دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ ہر بار اس کو دکھ ہی دے رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس کی ضرورت نہیں، کہا نا ایک بار، آپ نے پہلے کون سا میرے ساتھ اچھا کیا ہے جو آپ کریں گے؟ اور ویسے بھی مجھے آپ سے اچھے کی امید بھی نہیں، اور نہ آپ کسی کے ساتھ کبھی اچھا کر سکتے ہیں، وہ تنہی سے بول رہی تھی۔ اس کے الفاظ میں بہت نفرت اور بدگمانی تھی۔ شاذل اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اس کو کبھی معاف کر سکتی تھی۔ سیرت، میری بات سنو، تم مجھے بہت غلط سمجھ رہی ہو۔
شازل نے اپنی صفائی دینے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ آپ غلط ہیں اور رہیں گے۔ اب کچھ نہیں رہا سننے یا سنانے کو۔ مسٹر شازل، آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، پلیز ابھی میری جان چھوڑیں آپ، اس نے غصے اور دکھ بھری آواز میں کہا۔ عائدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی اس کی بات سنے بغیر ڈور کھول کر باہر نکل آئی۔ شازل جو حیران سے اس کی باتیں سن رہا تھا، ایک دم چونک کر اس کے پیچھے ہی گاڑی سے باہر نکلا۔ تب تک وہ رکشے والے کو روک کر اس میں بیٹھ چکی تھی۔ شازل جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور رکشے والے کو کرایہ دے کر اس کو تاکید کی کہ وہ سیرت کو وہاں چھوڑ دے جہاں وہ کہے۔ وہ جا چکی تھی، لیکن شازل اب بھی اس کی باتوں کو ہی سوچے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب غلط تھا، لیکن وہ اس کو کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے سیل نکال کر ہاتھ کو کال ملائی اور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رکشے والے نے اس کو گھر والی گلی کی نکڑ پر اتارا تھا۔ اس کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ وہ بہت مشکل سے 2-3 قدم چل کر گھر کے دروازے تک پہنچی تھی اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ زبیدہ بی نے کھولا تھا۔ وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ زبیدہ اس کے رونے سے پریشان ہو گئی، اس کو اندر لے کر آئی۔ انہوں نے اس کو بٹھا کر پانی پلایا اور پھر خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا سیرت، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ تم نے اتنی دیر لگا دی پارک میں، طبیعت تو زیادہ خراب نہیں ہو گئی تمہاری؟ ایسے کیوں رو رہی ہو، بتاؤ تو صحیح۔ وہ ماں تھی، بیٹی کو ایسے روتے دیکھ کر ان کا دل دہل گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس میں گھبرا گئی تھی، مجھے ایسے لگا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، تو مجھے رونا آ گیا اور میں گھر آ گئی۔ بابا گھر آئے کہ نہیں؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ آپ نے بابا کو کال کی کہ نہیں؟ وہ جو دھواں دھار رو رہی تھی۔ زبیدہ بی کو پریشان دیکھ کر چپ کر گئی اور جلدی سے آنسو صاف کر کے اس نے بات گھر کے سنا دی اور اس نے ماسٹر جی کا پوچھا۔ وہ کافی پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ بات زبیدہ بی سے بھی چھپی نہیں رہ سکی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے ابو سے تو میری ابھی بات ہوئی ہے، وہ گھر آ رہے ہیں اور یہ تمہاری آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو رہی ہیں سیرت، لگتا ہے تم پارک میں بھی روتی رہی ہو۔ انہوں نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اوپر کیا اور غور سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ارے امی، ایسی کوئی بات نہیں، میں وہاں تو نہیں، یہ تو بخار کی وجہ سے رات ہی سے سر ہے، مجھے بہت بھوک لگی اور میں نے میڈیسن بھی لینی، تو آپ مجھے پلیز جلدی سے کھانے کو دے دیں۔ اس کو زبیدہ بی کی بات سن کر تھوڑا سا سکون ملا تھا۔ اس نے ان کی پریشانی کم کرنے کے لیے جلدی سے بات بدلی اور مسکرا کر ان سے کھانا لانے کو کہا، حالانکہ اس کا کچھ بھی کھانے کو بالکل بھی دل نہیں تھا۔ وہ تو کمرے میں بند ہو کر اکیلی بیٹھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی، لیکن زبیدہ بی کی وجہ سے وہ ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چلو تم منہ ہاتھ دھو لو، میں ابھی کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ تم نے صبح بھی دوائی لے کر آرام نہیں کیا، ورنہ ابھی تک تو بخار نے اتر جانا تھا۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی اس نے ماسٹر جی کو کال ملائی۔ پہلی بیل پر ہی کال پک کر لی۔